بزرگان وقار، اولیان حیدر قرار، خداوند متعال قرآن مجید میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم فرما رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، تقوی اختیار کرو۔ برادران مانی، اہل دنیا کے نزدیک عزت کا معیار کچھ اور ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ دنیا والے عزت والا کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس بہترین گاڑی ہو، بہترین بنگلے ہوں، قیمتی پلاٹ ہوں، بینک بیلنس ہو، جس کے پاس بھی دولت پیسہ زیادہ، دنیا والے اسے عزت والا سمجھتے ہیں کہ یہ عزت دار ہے۔ لیکن آئیں ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے۔ عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک مقام زیادہ اس کا ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو تقوی رکھنے والا ہے۔ جتنا جتنا میرے دوستو آپ کے اندر تقوی بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ اور رتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ کس سے پوچھیں؟ امام المتقین ہی بتا سکتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے۔ جو متقین کا سردار اور امام ہے وہ بتائے گا کہ متقی کون ہے۔ قرآن نے علامات بتائیں، معصومین نے علامات بتائیں۔ آج وہ علامات جو مولا کائنات نے متقین کی بتائی ہیں وہ ذکر کرنے لگا، بلکہ ذکر نہیں کرنے لگا، آج سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ جی آج سے میں شروع کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے ایک دو جو ہیں وہ آج ذکر کریں، پھر سلسلہ انشاءاللہ جہاں تک چلا اور جہاں تک آپ نے برداشت کیا، جی لیکن برداشت کریں نہ کریں میں نے تو پیش کرنا ہے نا۔ خطبہ ہے میرے مولا کا جس کو خطبہ حمام کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کا 192 نمبر یا بعض نسخوں میں 193 نمبر خطبہ ہے کہ جس کو خطبہ حمام کہا جاتا ہے۔ حمام ایک صحابی تھا میرے مولا کا، اور اس نے آ کر سوال کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ سوال کیا کیا تھا؟ اس نے سوال کیا مولا کائنات کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، یہ حمام کون تھا؟ کانا رجلا عابدا، جس نے سوال کیا یہ انتہائی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار بندہ تھا۔ اس نے آ کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین، آج میرے لیے آپ متقین کی صفات کو بیان فرمائیں۔ مولا متقین لوگوں کی صفات کو بیان فرمائیں۔
جب اس نے کہا نا کہ مولا متقین کی صفات بیان کریں، اب سامنے تھا امام المتقین، جس سے سوال کیا ہے وہ امام المتقین ہے، جو پوچھنا چاہتا ہے وہ صفات متقین ہے۔ فتساقل علیہ السلام، میرے مولا نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، تھوڑا سا تأمل کیا۔ یہ نہیں کہ میرے مولا کو کوئی جواب نہیں آتا تھا، یہ تو وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس نے فرمایا کہ زکانی رسول اللہ زکان زکا، کائنات کے رسول نے علم مجھے ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کے منہ میں غذا ڈال دیتا ہے، جیسے پرندہ اپنے بچے کے منہ میں غذا کو ڈال دیتا ہے، جو لے کے آتا ہے وہ ساری بچے کے منہ میں دے دیتا ہے، ایسے علم اللہ کے رسول نے مجھے عطا کیا۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے کچھ دیر تأمل کیا، اور تأمل اس لیے کیا کہ جو یہ پوچھنا چاہتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے پھر اصرار کیا مولا مہربانی کریں، پھر اس نے قسم دے دی میرے مولا علیہ السلام کو کہ آپ مہربانی کریں، آپ مجھے بتائیں کہ متقین کی صفات کیا ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے پہلے اس سے اتنا جملہ کہا کہ اے حمام اتق اللہ، اپنے آپ کو متقی، اللہ سے ڈر اور اچھا عمل کر، چونکہ خدا اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس نے اصرار کیا کہ نہیں مولا مہربانی کریں، آپ متقین کی صفات کو بیان فرمائیں۔ اب میرے مولا نے متقین کی صفات کو اس کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، اور میرے مولا نے فرمایا جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ہم اہل الفضائل، وہ فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے مولا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ متقین کی علامات مجھے بتائیں، آپ مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ تو اب میرے مولا نے جو ارشاد فرمایا 110 علامات اور صفات متقین کی میرے مولا نے بیان فرمائی۔ اس خطبہ امام جو ہے پڑھ لیجئے گا، نہج البلاغہ کا، تکلیف کیجئے گا، 110 صفات میرے مولا نے متقین کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت دیکھیں، آپ ساری پیدا نہ کر سکیں، کم از کم 2-4 تو پیدا کرنے کی کوشش کریں نا، بندہ ساری صفات پیدا نہیں کر سکتا، کوشش کرنی چاہیے جتنی پیدا ہو سکتی ہیں وہ تو ہم اپنے اندر پیدا کریں نا، مولا بیان کریں۔ تو مولا کائنات نے جو پہلی صفت متقین کی بیان فرمائی، میرے آقا نے فرمایا پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ منطقہم الصواب، وہ جو بولے گا سچ بولے گا اور ٹھیک بولے گا۔ جو متقی ہوگا، جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے نا، اذا تم العقل کثر الکلام یا قل الکلام، جب عقل انسان کی مکمل ہوتی ہے تو کلام انسان کی گھٹ جاتی ہے، بندہ تھوڑا بولتا ہے۔ مولا نے متقین کی پہلی جو علامت بتائی ہے، میرے آقا نے فرمایا متقین کی پہلی علامت جو ہے منطقہم الصواب، وہ جو بولے گا سچ اور ٹھیک بولے گا، تھوڑا بولے گا لیکن جب بولے گا تو سچ بولے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اگر کوئی ظلم کا خطرہ بھی ہے، لیکن متقی کی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ زبان سے کچھ بولے گا سچ بولے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد۔ دیکھو میرے دوست، میرے بھائیو، علماء اخلاق نے بتایا کہ سب سے زیادہ گناہوں کا زیادہ تر حصہ، زیادہ تر جو گناہ ہیں وہ ہم لوگ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، زیادہ جو گناہ ہیں وہ زبان کے ذریعے ہیں، زبان کے ذریعے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا مثلا کسی بندے نے ایک آدمی کے سامنے کہہ دیا فلاں بندہ آپ کا شکوہ کر رہا تھا، فلاں بندہ آپ کا گلہ کر رہا تھا، فلاں بندہ آپ کو بھلا بھلا کہہ رہا تھا، وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اب جو اس
نے اس کی بات سنی وہ غصے میں آ گیا. جب وہ غصے میں آیا یہ اس کا پہلا گناہ ہو گیا زبان کی وجہ سے. جو شکایت کر رہا تھا یہ اس کا پہلا گناہ ہو گیا. اب وہ چلا اس بندے کے پاس, اس کو جا کر گالی دے دی, یہ دوسرا گناہ ہو گیا. اس کو جا کے تھپڑ مار دیے, یہ تیسرا گناہ ہو گیا. اس کے خاندان کو گالیاں دینے لگا, یہ چوتھا گناہ ہو گیا. اس کے مرحومین کو گالیاں دینے لگا, یہ پانچواں گناہ ہو گیا. ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی, قبیلہ آ گیا جھگڑے میں, یہ اگلا گناہ ہو گیا. یہ سارے جو گناہ آگے بڑھیں گے یہ زبان کی وجہ سے بڑھیں گے. جتنے زیادہ ہم یہ زیادہ سے زیادہ گناہ ہیں وہ انسان کے زبان کی وجہ سے ہیں. لوگ متقی, مولا نے فرمایا متقی کی علامت, پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کام بولے گا لیکن جب بولے گا وہ سچ بولے گا اور ٹھیک بولے گا. اللہ اکبر. دوسری علامت متقین کی فرمایا ملبسہم الاقتصاد, ہمیشہ وہ میانہ روی اختیار کرے گا اپنی زندگی میں. اس کی ساری زندگی میانہ روی میں ہوتی ہے. نہ وہ کنجوس ہوگا, نہ بخیل ہوگا, اور نہ وہ فضول خرچ ہوگا کہ چند گھنٹوں میں چند مہینوں میں سب کچھ اڑا دیا پھر ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلا دیا. فرمایا نہیں, جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ میانہ روی سے کام لیتا ہے, کنجوسی بھی نہیں کرتا اور فضول خرچی بھی نہیں کرتا. یہ متقین کی دوسری. البتہ یہ ہے کہ ہر بندے کی میانہ روی الگ الگ ہوتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک بندہ اس کی تنخواہ ہے 50,000, اب جو وہ کام کرے گا اس کی میانہ روی 50,000 کے مطابق ہوگی. ایک آدمی ہے جس کی سیلری ہے 2 لاکھ روپے, اس کی میانہ روی 2 لاکھ کے مطابق ہوگی. ایک آدمی ہے اس کی سیلری 5 لاکھ روپے ہے, اس کی میانہ روی اس کے مطابق ہوگی. تو ہر بندے کی میانہ روی جو ہے اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے. ایک سلوات بڑے بابا نے بولا. تیسری صفت جو مولا متقیان نے متقین کی بیان فرمایا مشیہم التواضع. جو متقی ہوتا ہے اس کا چال چلن, اس کے چال چلن میں تواضع ہوتی ہے, بلکہ صرف چال چلن میں نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی میں تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, تکبر نہیں ہوتا, گھمنڈ نہیں ہوتا, غرور نہیں آتا, تواضع سے کام لیتا ہے جو متقی ہوتا ہے. ہمارے اندر جو غرور آ جاتا ہے نا, یہ 2-4 سے نمازی میرے پیچھے نماز پڑھنے لگے, 100 نمازی بڑھ گئے, بڑا تکبر ہو گیا, وہ اتنے لوگ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, میں تو بڑی شاید تھوڑے ذہن میں آ سکتا ہے نا, آ سکتا ہے. مجلس پڑھ رہا تھا, کچھ گریا زیادہ ہو گیا, سوچنے لگا بھائی میں تو بڑا مجلس پڑھنے والا ہوں, بڑے لوگ روتے ہیں میرے سامنے, بڑے نعرے لگاتے ہیں میرے سامنے. اللہ اکبر. ہمارے اندر گھمنڈ, غرور, تکبر آ سکتا ہے, اور لیکن معصوم نے فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ تواضع سے کام لیتا ہے, اپنے آپ کو نیچا رکھتا ہے, اپنے آپ کو کمتر بنا کر پیش کرتا ہے, نخرہ ناز نہیں کرتا, تکبر نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 شخص مسجد میں داخل ہوئے, ایک عبادت گزار تھا, بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار, اور ایک فاسق و فاجر اور گناہگار تھا. دونوں اکٹھے گئے مسجد میں. یہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ادھر ساتھ ہے, فاسق اور گناہگار دونوں اکٹھے مسجد میں گئے, مسجد میں عبادت کرتے رہے, اکٹھے مسجد سے واپس نکلے. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں جب جا رہے تھے ایک عبادت گزار تھا, دوسرا فاسق اور گناہگار تھا, لیکن جب واپس آ رہے تھے تو جو عبادت
گزار تھا وہ فاسق و فاجر بن کے نکلا، اور جو گناہگار تھا وہ صدیق بن کر مسجد سے نکلا۔ جو عبادت گزار تھا جب واپس آیا تو وہ گناہگار کے نکلا، اور جو گناہگار جا رہا تھا جب واپس آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ عبادت گزار بن کے نکلا، مولا نے فرمایا کون صدیقاً، وہ صدیق بن کے نکلا۔ خالد صدیقاً وہ نکلا تو صدیق بن کر، کیوں؟ کیا وجہ؟ ایک سلوات پڑھے بابا بولا۔ وجہ یہ ہے کہ جب عبادت گزار گیا ادھر اس نے گناہگار کو دیکھا تو وہ اپنی عبادت کے گھمنڈ کرنے لگا، ناز کرنے لگا کہ میں تو بڑا نمازی، میں تو بڑا پرہیزگار، میں تو بڑا پہنچا ہوا، میرا بڑا تقویٰ، میری بڑی پرہیزگاری۔ اور جو گناہگار گیا تھا وہ تواضع کے ساتھ بیٹھا، پروردگار میں نے بڑے گناہ کیے، آج تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ کریوزاری کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، آج ہی سے کام لیتا رہا، وہ تکبر کرتا رہا۔ وہ میرے مولا نے فرمایا جب نکلے عبادت گزار گناہگار بن چکا تھا، جو گناہگار تھا وہ صدیق بن چکا تھا۔ فرمایا متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ تواضع رکھتے ہیں، تواضع سے۔ اچھا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی صفت ہے کہ جس پر انسان کسی کے ساتھ حسد نہ کر سکے؟ کوئی ایسی صفت ہے؟ بھئی کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، حسد بندہ کر سکتا ہے نا، بھئی میرے بھائی کے پاس اتنا پیسہ میرے پاس نہیں، اس کے پاس کیوں؟ حسد آ گیا۔ کسی کی مجلس زیادہ لگتی ہے، حسد آ گیا کہ میری مجلس میں اتنا گریا نہیں ہوتا، اس کی مجلس میں اتنا گریا آ گیا۔ کوئی سخی ہو وہ اتنی سخاوت کرتا ہے، یہ اتنا سخی کیوں بن گیا؟ آ گیا نا حسد۔ تو کوئی ایسی صفت ہے کہ جس میں بندہ حسد نہ کر سکے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں التواضع نعمت لا تحسد، تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں حسد نہیں کیا جا سکتا۔ تواضع کا معنی اپنے آپ کو نیچا رکھنا، اپنے آپ کو گھٹیا بنانا۔ کون ایسا ہے جو کہے گا یہ گھٹیا ہے تو میں اس سے زیادہ گھٹیا بننے کی کوشش کرتا ہوں؟ تواضع میرے مولا فرماتے ہیں تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ تواضع رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے مولا دے بلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک اسٹر کمانڈر ان چیف ہے مولا علی علیہ السلام کے لشکر کا، آ رہا تھا، کسی نے گستاخی کی، مذاق کیا اور ہتک کرنے لگا، کچھ اٹھا کے دے مارا۔ جناب مالک اسٹر نے پرواہ نہ کی، چلے گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ تو مولا علی کے لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے، یہ اب پتہ چلے گا تجھے، تیرا سر کاٹے گا، بدلہ لے گا۔ بھاگا فوراً پیچھے، لیکن جناب مالک کو نہ دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ دیر کے بعد دیکھا جناب مالک اشتر مسجد سے نکل رہے تھے، قدموں پہ گر پڑا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ مالک اشتر ہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ جناب مالک نے کہا میں تیرے لیے ہی تو مسجد میں آیا تھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تیری بخشش کے لیے۔ اتنا بڑا جنرل، اتنا بڑا کمانڈر ان چیف کہ جس نے ایک مرتبہ یہ سوچا تھا، فخر کیا تھا، تکبر نہیں کیا تھا کہ جب مولا علی نے ایک جنگ میں کچھ مارے تھے تو جتنے مالک اشتر نے مارے ایک کا فرق تھا، تو کہا مولا آج تو میں نے بھی بڑے مار لیے، ایک آدمی کا فرق ہے، 36 آپ نے مارے تو 35 میں نے بھی مار دیے، 34 میں نے بھی مار دیے۔ مولا متقیان ایک جملہ کہا تھا مالک جب تو مارتا ہے نا، جو سامنے آتا ہے تیری تلوار کاٹتی رہتی ہے، جب علی تلوار چلاتا ہے علی کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی ساتویں پوسٹ سے کوئی علی کا ماننے والا تو نہیں آنے والا۔ تواضع کیا ہوتی ہے؟ شیخ جعفر کاشف الغطاء نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں یہ امام مسجد تھے، پیش نماز تھے،
وہاں پر نماز پڑھاتے تھے. کسی نے کوئی خمس دیا مال سادات اور انہوں نے وہ سادات کا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ مستحق جو لوگ تھے. ایک اور شخص کھڑا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی سادات دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تقسیم کر چکا ہوں, اب تو میرے پاس نہیں ہے. یہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے شیخ جعفر کاشف الغطا کی داڑھی پہ تھوک دیا. دیکھیں متقی اس میں تواضع کیسے ہوتی ہے. تھوک دیا, پرواہ نہ کی انہوں نے جی. اپنی عبا کو اتارا, ایسے عبا کو پھیلا دیا. جتنے نمازی بیٹھے تھے نا ان نمازیوں کے سامنے عبا کو پھیلا کر کہا جو جو میری عزت کا خیال کرتا ہے وہ اس سید کی مدد کر دے. جس جس کو میری عزت کا خیال ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس سید نے مجھ سے سوال کیا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کی حاجت کو پورا کریں. ایسے ہوتے ہیں متقی. ہم جیسا کوئی ہوتا جیسے اس نے تھوکا تھا وہیں پہ تھپڑ لگا دیتے, پتہ نہیں کتنا اس کے ساتھ جھگڑا کرتے. تو مولا متقیہ نے فرمایا متقین کی علامت یہ ہے کہ ان میں تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو نیچا پیش کرتے ہیں, تکبر سے کام نہیں لیتے. مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا